ہانی کی آنکھ کھلی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے برابر میں سوئی بہن کو دیکھا۔ دوسرے پلنگ پر دونوں بھائی بھی سو رہے تھے۔ لگ رہا ہے ٹیسٹ کی ٹینشن کچھ زیادہ ہو گئی ہے۔ اس نے واپس آنکھیں بند کیں اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ہلکے ہلکے قنوت کی طاری ہو رہی تھی کہ پھر سے کسی نے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولیں پر بہن بے خبر سو رہی تھی۔ ہانی، ہانی میرا بچہ، روٹی۔ آواز آئی ہلکی سی۔ اف، یہ آواز! اس نے سر کو دبایا۔ کہاں سنی ہے، کیوں یاد نہیں آ رہا؟ ٹھک ٹھک، اسٹور سے آواز آئی۔ ہانی نے چونک کر دیکھا۔ یا اللہ، کیا کروں اس چوہے کا؟ بستر سے اٹھتے ہوئے کہا اور اسٹور کی طرف گئی۔ بلب آن کیا۔ سامنے کا منظر چونکانے کے لیے کافی تھا۔ بیلن، تختہ اور آٹا رکھا تھا۔ یہ آج کل کیا ہو گیا ہے امی کو؟ اس نے سر پر ہاتھ مارا، سامان اٹھایا اور جیسے ہی پلٹی، دروازے کی طرف دیکھ کر اس نے زوردار چیخ ماری۔ بیلن تختہ ہاتھ سے گرا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ ریشم، دونوں بھائی اور امی ابو کی چیخ کی آواز سے آنکھ کھلی۔ سب فوراً اسٹور کی طرف گئے۔ دیکھا تو ہانی بے ہوش تھی اور پاس بیلن تختہ پڑا تھا۔ ہانی، ہانی! امی رونے لگیں۔ ابو نے فوراً پانی چھڑکا۔ امی، ہانی نے تھوڑا ہوش میں آتے ہوئے کہا۔ ہاں ہانی میری جان، آنکھیں کھولو، امی نے پیار سے کہا۔ ہانی نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں۔ ابو نے پانی دیا تو کچھ بہتر ہوئی۔ تم وہاں کیا کر رہی تھی اس ٹائم، اور چلائیں کیوں؟ ابو نے پوچھا۔ وہ ابو، مجھے آوازیں آئیں تو میں اسٹور میں گئی، دیکھا تو بیلن تختہ اور آٹا رکھا تھا۔ میں نے اٹھایا کہ کچن میں رکھ دوں۔ جیسے پیچھے مڑی، مجھے دروازے پر کوئی دکھا۔ سفید رنگ کا لباس پہنا تھا، بزرگ جیسے لگ رہے تھے۔ میں ڈر گئی، ہانی نے بتایا۔ بس اسی دن کے لیے منع کرتی تھی، جاسوسی اور ڈراؤنی کہانیاں نہ پڑھو۔ اب اثر ہو رہا ہے نا؟ آپی نے سر پر ہلکا سا ہاتھ مار کر مذاق میں کہا، تاکہ وہ ڈرے نہ۔ نہیں آپی، میں سچ۔ بس چپ کرو، امی نے بات کاٹی۔ چلو سونے، اور ہانی تم میرے ساتھ سوگی۔ پر امی! کہاں نا، میں نے چلو، ماں تھی، کیسے دل مانتا۔ چاروں بچے سو گئے تو امی نے آ کر ابو سے کہا۔ دیکھا، جس کا ڈر تھا وہی ہوا، وہ واپس آ گئے۔ پر کیوں؟ امی نے تشویش سے پوچھا۔ کیونکہ انہوں نے کہا تھا ہانی سے کہ میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں، اور میں نے اس وقت غور نہیں کیا تھا، ابو نے وضاحت دی۔ آپ ایک کام کریں، کل ہانی کو بھائی جان کے گھر چھوڑ دیں۔ ہم سامان کل ہی پیک کرنا شروع کرتے ہیں، بس گھر خالی کرتے ہیں، امی نے فوراً کہا۔ ہاں، میری کمپنی کی طرف سے ایک فلیٹ مل رہا ہے، وہاں چلتے ہیں، ابو نے بتایا۔ جی ٹھیک ہے، امی نے فوراً کہا۔ اگلے دن ابو نے کہا، ہانی بیٹا، میں آپ کو ماموں کے گھر چھوڑ رہا ہوں، آپ کچھ دن وہیں رہیں گی، فبیہہ کے ساتھ اسکول جائیں گی، ابو نے ہانی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یاہو، مزہ آئے گا، ہانی نے خوشی سے چلا کر کہا۔ فبیہہ ہانی کی کزن تھی، دونوں کا اسکول ایک تھا، دوستی بھی خوب تھی، اس لیے ہانی خوش تھی۔ ابو نے ہانی کو ماموں کے گھر چھوڑا اور ماموں سے لیٹ ہونے کا کہہ کر کمپنی نکل گئے۔ امی نے دونوں بڑوں کی چھٹی کروائی اور گھر کا سامان پیک کرنے لگے۔ شام تک سب ہو چکا تھا، بس رات کا کھانا کھا کر سب سو گئے۔ صبح ابو نے سوزوکی منگوائی اور سامان بھرنا شروع کر دیا۔ ایڈوانس وہ نئے گھر کا پہلے ہی دے چکے تھے۔ امی کو لگا کہ شاید ان لوگوں کے جانے پر کچھ ہوگا، پر ایسا کچھ نہیں ہوا، سب کچھ آرام سے ہو گیا۔ نئے گھر میں سب اچھے سے رکھ دیا۔ ابو نے کہا، ہانی کو لانا چاہیے اب۔ ابو نے نقاش سے کہا، ہانی کو لے آؤ۔ انہوں نے بائک کی چابی دی۔ نقاش ماموں کے گھر گیا، ملنے کے بعد بتایا کہ ہانی کو لینے آیا ہوں۔ ہانی کمرے میں گئی، بیگ لائی، ماموں مامی کو پیار کیا۔ آتے رہنا، مامی نے پیار سے کہا۔ جی مامی، ہانی نے پیار لیتے ہوئے کہا۔ فبیہہ سے گلے ملی اور بھائی کے ساتھ بائک پر بیٹھ گئی۔ بھائی چلیں، ریس لگاتے ہیں، ہانی نے پرجوش ہو کر کہا۔ پاگل ہو گئی ہو، بھائی نے ڈانٹا۔ بس میں سمجھ گئی بھائی ڈر گئے، ہانی نے تنگ کیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بھائی نے انکار کیا۔ ہاں ہاں، بھائی ڈر گئے، ہانی نے چڑھایا۔ بس کر جاؤ، ابھی دیکھنا، بھائی نے اسپیڈ تیز کری جوش میں آ کر۔ ابھی 1 منٹ ہی ہوا تھا کہ یو ٹرن سے ایک لڑکی کی بائک سامنے آئی اور دونوں بائک ٹکرا گئی۔ لڑکا گرا، اس کے اوپر اس کی بائک۔
نقاش کی آنکھ کے اوپر گہرا کٹ لگ گیا۔ ہانی روڈ پر گری تھی، پاؤں مڑ گیا تھا۔ اس نے سامنے دیکھا تو ایک کار تیزی سے اس کی طرف آ رہی تھی۔ ہانی نے فوراً اٹھنے کی کوشش کی پر موچ کی وجہ سے ہل نہیں سکی۔ اچانک ایسے لگا جیسے کسی نے پکڑ کر اسے سائڈ کر دیا۔ اسی وقت کار تیزی سے اس کے پاس سے گزری اور وہ پہلی بار تھا جب ہانی نے موت کو اتنے قریب دیکھا۔ لوگ آئے، بھائی کو اٹھنے میں مدد کی۔ وہ لڑکا تو اسی وقت بائک اٹھا کر بھاگ گیا۔ اچھا ہوا سامنے ہی کلینک تھا، بھائی کو ٹانکے آئے تھے۔ بھائی کی ٹینشن میں ہانی نے دھیان نہیں دیا کہ اس کے پاؤں میں درد نہیں ہے موچ کا۔ بھائی یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے دوسرے روڈ پر بائک موڑی تو ہانی نے پوچھا۔ ہم نے گھر نیا لیا ہے، وہ چھوڑ دیا ہے، مالک مکان نے کہا تھا کچھ کام کرانا ہے۔ اس نے کسی حد تک ہانی کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ ارے واہ، اور مجھے بھی نہیں بتایا، بس میں بات نہیں کروں گی کسی سے، اکیلے اکیلے سب کر لیا، اس نے روٹھنے والے انداز میں کہا۔ اچھا اترو، آ گیا گھر، بھائی نے کہا۔ گھر تو اچھا ہے، اس نے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں اب چلو، مجھے چکر آ رہے ہیں، بھائی کو کمزوری لگ رہی تھی۔ بھائی ایک کام کرے، میں سہارا دیتی ہوں، اس نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ سنے اتنا ٹائم ہو گیا، یہ دونوں کہاں رہ گئے؟ بھائی کا فون آیا تھا کہ پہنچے یا نہیں؟ امی نے پریشانی سے کہا۔ ہاں کافی ٹائم ہو گیا، ابو بھی پریشان ہوئے۔ دروازہ بجا، شاید یہ دونوں ہیں، امی فوراً لپکیں۔ نقاش؟ جیسے دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر امی چلا اٹھیں۔ ابو دروازے کی طرف گئے، دیکھا کہ نقاش کی آنکھ کے اوپر ٹانکے آئے ہیں اور خراشیں ہیں، ہانی نے سہارا دیا ہوا ہے۔ نقاش کیا ہوا بیٹا؟ ابو نے پوچھا۔ کچھ نہیں ابو، وہ سامنے سے بندہ اسپیڈ میں آ رہا تھا، ہم یو ٹرن لے رہے تھے تو ٹکر ہو گئی، بھائی نے بولا۔ تبھی کہتا ہوں احتیاط کیا کرو، ابو نے کہا۔ کتنی چوٹ لگ گئی میرے بچے کو، جاؤ آرام کرو، میں ہلدی والا دودھ لائی۔ نقاش روم میں گیا، امی کچن میں۔ ہانی بیٹا آپ ٹھیک ہو؟ ابو نے پوچھا۔ ہاں بابا میں ٹھیک ہوں، پاؤں میں موچ آئی تھی، کچھ دیر بعد ٹھیک ہو گئی تھی۔ گھر اچھا ہے، پر ابو آپ لوگوں نے بتایا نہیں مجھے، اس نے نروٹھے پن سے کہا۔ بیٹا سرپرائز دینا تھا نا، ابو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا جی، ویسے ابو آپی اور نجم کہاں ہیں؟ اس نے اندر جھانک کے پوچھا۔ ریشم دوست کے گھر گئی ہے پڑھائی کا پوچھنے، نجم سو رہا ہے، ابو نے بتایا۔ امی نے کچن سے اس کی پہلی بات سن کر غور کیا کہ نقاش کو جیسے چوٹ لگی ہے، ہانی کو تو اس مقابلے میں کچھ نہیں ہوا، ماشاءاللہ سے تو وہ بالکل ٹھیک ہے، ایک خراش بھی نہیں آئی، گرے تو دونوں ساتھ تھے جیسے ہانی نے بتایا۔ ایسی کچھ سوچیں ہانی کے دماغ میں بھی چل رہی تھیں۔ ابو میں ذرا کچھ دیر آرام کر لوں، اس نے دیکھا لاؤنج کے بعد دو چھوٹے روم ہیں، اس نے اندر جھانکا تو نجم سو رہا تھا اور بھائی برابر میں لیٹے تھے۔ وہ دوسرے روم میں گئی تو آپی اور اس کا سامان سیٹ تھا۔ ہاں یہ صحیح ہے، ہمارا الگ، بھائیوں کا الگ، اور ماسٹر بیڈ روم ماما پاپا کا۔ ویسے یہاں اسٹور روم، اوہو میں بھی نا، اب کیا اسٹور روم میرے ساتھ ساتھ رہے گا؟ اسی لمحے اسے محسوس ہوا کوئی ہلکے سے ہنسا ہے۔ اف صحیح کہتی ہیں آپی، سر پر سوار ہو گئی ہیں کہانیاں میرے، اس نے سوچا اور بستر میں لیٹ گئی۔ ویسے چوٹ تو میری کوہنی پر بھی لگی تھی اور میری موچ، اس نے اٹھ کر پاؤں دیکھا تو بالکل صحیح، کوہنی پر بھی کوئی نشان نہیں، اور مجھ سے تو اٹھا نہیں جا رہا تھا، تو پھر میں سائڈ کیسے ہوئی؟ اتنی جلدی کوئی روڈ پر تو نہیں آ سکتا مدد کے لیے۔ چلو اللہ نے حفاظت کی، ہوگا کوئی اللہ کا بندہ، میں تو سوؤں۔ 4 سال بعد اس واقعے کے بعد سب نارمل رہا۔ 4 سال ہو گئے، پھر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ ابو جاب پر تھے، بڑے دونوں یونیورسٹی، نجم اسکول، ہانی کالج تھی۔ گرمیوں کے دن تھے، مئی کے آخری دن چل رہے تھے۔ امی نے فرش پر پانی ڈالا کہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے۔ دروازہ بجا، اس ٹائم کون آ گیا؟ کون؟ امی نے پوچھا۔ امی میں، کھولیں، ہانی کی آواز آئی۔ امی نے دروازہ کھولا۔ ارے ابھی تو تمہیں گئے ہوئے 1 گھنٹہ ہوا، کیسے آ گئیں؟ امی وہ پریکٹیکل جمع کروانا تھا، بھول گئی تھی، لاسٹ ڈیٹ ہے، کل رات تک ٹیسٹ یاد کر رہی تھی۔ اچھا جاؤ، امی نے کہا۔ وہ تیزی سے چلتے ہوئے اندر جانے لگی۔ ٹائل کی وجہ سے اس کی نظر پانی پر نہیں گئی، وہ اسپیڈ میں چلی، پاؤں پھسلا، وہ چلائی، امی!
अम्मी ने फ़ौरन देखा। हानि मुंह के बल गिरी, इसका सर दरवाजे पर लगा। अम्मी भागते हुए गईं, इसे उठाया। हानि बेटा ठीक हो? अम्मी ने फ़ौरन पूछा, पर वो इस जगह को देख रही थी। क्या हुआ बेटा? अम्मी ने पूछा। अम्मी ऐसा लगा किसी ने मुझे संभाला, किसी ने सर के सामने हाथ रख दिया। मुझे दरवाज़ा नहीं लगा। हैरत तो अम्मी को भी हुई थी। इसके बैग से मोबाइल की रिंगिंग की आवाज़ आई। इसने फ़ौरन उठकर मोबाइल देखा। अम्मी मैं चलती हूँ, फ्रेंड्स के मैसेज आ रहे हैं। इसने कमरे में जाकर दूसरा यूनिफॉर्म निकाला, पहनकर प्रैक्टिकल लेकर कॉलेज भागी। अम्मी ने पानी वाइपर से साफ़ किया, पर वो भी सोच रही थीं कि हैरत है, हानि गिरी पर अल्लाह का शुक्र लगी नहीं, वरना जितनी ज़ोर से ये गिरी थी और क्या कह रही थी, वो किसी का हाथ महसूस हो रहा था। नहीं नहीं, वहम होगा इसका। अम्मी दोबारा काम में मसरूफ़ हो गईं। हानि कॉलेज में पहुंची, प्रैक्टिकल जमा करवाया, क्लास में गई तो फबीहा ने पूछा, कहाँ रह गई थी मैडम? अरे कहीं नहीं यार, गिर गई थी घर में, फ़र्श गीला था, कपड़े गीले हो गए थे, चेंज करने में टाइम लग गया, इसने बताया। ओहो, लगी तो नहीं कहीं? फबीहा ने तशवीश से पूछा। लगी? हानि सोच में डूब गई। ओ मैडम, फबीहा ने बुलाया, कहाँ गुम हो गई? कहीं नहीं, हाँ बस बचत हो गई, कहीं नहीं लगी। चलो कैंटीन, भूख लगी है। दोनों कैंटीन की तरफ चली गईं। अस्सलामु अलैकुम अम्मी, हानि ने घर में दाखिल होते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम हानि, कैसा गुजरा दिन? अम्मी ने पूछा। ठीक अम्मी, थोड़ी थकन हो रही है, बस सोऊंगी। पहले खाना खा लो। नहीं अम्मी, बस भूख नहीं, कैंटीन में काफ़ी कुछ खा लिया था। अच्छा चलो ठीक है, आराम करो। कमरे में गई, फ्रेश होकर लेटी तो आज का वाक़या इसे याद आया। मैं फिसली, फर्श पर गिरी, मेरा सर दरवाजे से टकराया, तो फिर मैं बच कैसे? और वो हाथ, ऐसा लगा किसी की उंगलियां थीं, इसने महसूस किया। जाना पहचाना सा लम्स था। सोचते सोचते वो सो गई। शाम में उठी तो सब लाउंज में बैठे थे। उठ गई मोहतरमा, भाई ने छेड़ा। अम्मी, हानि चिल्लाई। नकाश ना करो, बैठो मैं चाय लाती हूँ, अम्मी ने प्यार से कहा। अल्लाह अल्लाह अम्मी, कुछ इसे भी करने दें, 19 की हो चुकी है, आप ही ने कहा। नहीं आपी, ये बस सो सकती है और नॉवेल्स पढ़ सकती है, नजम ने भी मजाक बनाया। अब्बू देखे ना, हानि ने अब्बू से कहा। भाई कह तो सही रहे हैं सब, अब्बू ने भी कहा। अब्बू आप भी? वो रुहासी हो गई। अरे भाई सीख जाएगी, बच्ची है। अम्मी ने इसकी साइड ली। नहीं अम्मी, बस ठीक, आज से रात का खाना मैं बनाऊंगी, हानि ने फ़ौरन कहा। या अल्लाह रहम, भाई मैं तो आज बाहर से बिरयानी लाऊंगा, नकाश ने कहा। हमारे लिए भी ले आना, नजम और रेशम ने कहा। देख लेना, इतना अच्छा बनाऊंगी ना, बस मैं आज कढ़ाई बनाऊंगी। चलें देखते हैं, नकाश ने कहा। मगरिब के बाद अम्मी के साथ मिलकर कढ़ाई बना ली। बारी रोटियों की थी। बस बेटा मैं बना लूँगी। नहीं अम्मी, मैं बनाती हूँ। इसने आटा गूंदना शुरू किया आराम से, और अम्मी भी कुछ पल के लिए हैरान रह गईं। इसने सही गूंदा था। जब वो पेड़ा बनाकर रोटी बेलने लगी, इसके जहन में झुमाका हुआ। ये पहले मैं कर चुकी हूँ, इसे याद आया। वो आहिस्ता आहिस्ता हाथ घुमाने लगी। मैं बैठी होती थी, कोई सामने होता था, मैं ऐसे हाथ घुमाती थी, इसने हाथ रोक दिया। रोटी बेल दी थी, तवे पर डाल दी। अम्मी को हैरानी पर हैरानी थी। हानि तुमने कहीं से देखा है या मेरे पीछे कभी बनाई है? अम्मी ने पूछा। नहीं अम्मी, बस मुझे ऐसा लगा कि मैंने पहले कभी ऐसा किया है और मेरे हाथ हिलते गए, इसने जवाब दिया। अम्मी चौंकी, पर कुछ कहा नहीं। अरे वाह वाह, क्या खुशबू है, और रोटियां तो देखो, वाह क्या गोल गोल और फूली हुई, नकाश ने दस्तरखान पर बैठते हुए कहा। बस मैंने कहा था ना, हानि नहीं कर सकती कुछ, अम्मी ने ही बनाया आखिर, नजम ने कहा। नहीं, हानि ने ही बनाया है, मैंने सिर्फ समझाया है, अम्मी ने संजीदगी से कहा। अरे वाह, हमारी बेटी ने तो कमाल कर दिया, अब्बू ने तारीफ़ की। हानि बहुत खुश हुई, सबको खाना बहुत पसंद आया। बस फिर रात के बर्तन भी हानि धोएगी, आप ही ने कहा। हाँ हाँ ठीक है, इसने हामी भर ली। खाने के बर्तन समेटकर जब वो जाने लगी तो पीछे से आवाज़ आई, हानिया मेरी रोटी।
وہ فوراً پیچھے مڑی۔ بابا، اس کے منہ سے خود الفاظ ادا ہوئے۔ پیچھے کوئی نہیں تھا، پر یہ آواز، اور میں نے بابا کیوں کہا؟ ہانی، امی کی آواز پر وہ پلٹی۔ جی امی۔ کیا ہوا بیٹا، کام ختم نہیں ہوا؟ بس امی آ رہی تھی۔ اچھا چلو، تمہاری چھوٹی مامی کی کال آئی ہے، امی نے کہا۔ جی امی چلیں۔ آواز والی بات اس نے امی کو نہیں بتائی۔ اسے پتا تھا امی چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہو جاتی ہیں۔ دونوں لاؤنج میں گئے تو ریشم نے کہا، آ جائیں محترمہ، مامی پوچھے جا رہی ہیں آپ کا۔ ریشم نے فون دیا مامی کو۔ السلام علیکم مامی، ہانی نے فون لیتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام میری جان، خوش رہو۔ کیسی ہو؟ مامی نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں مامی، آپ بتائیں، اور ماموں کیسے ہیں؟ ہاں وہ بھی ٹھیک ہیں، دراصل وہ آج کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانے والے ہیں، 2 دن بعد آئیں گے، تو تم یہاں آ جاؤ رکنے کے لیے، مامی نے بات بتائی۔ ارے جی مامی، میں امی ابو سے پوچھ لوں پھر آ جاؤں گی بھائی کے ساتھ، ہانی نے کہا۔ میں پوچھ چکی ہوں دونوں سے، انہوں نے اجازت دے دی ہے، مامی نے کہا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے مامی، میں پیکنگ کر لوں۔ اچھا اللہ حافظ، مامی نے کہا۔ جی اللہ حافظ، ہانی نے کال کٹ کی۔ ابو امی پھر میں جاؤں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں جاؤ بیٹا، مامی کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے جب ماموں کام سے دوسرے شہر جاتے تو مامی ہانی کو بلا لیتی تھیں۔ اس کی باتوں پر شرارتوں سے ان کا دل لگا رہتا تھا۔ شام میں نقاش نے اسے ڈراپ کر دیا اور وہیں سے اکیڈمی چلا گیا۔ السلام علیکم مامی، اس نے مامی کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام میری گڑیا، آ گئی؟ مامی نے پیار کرتے ہوئے کہا۔ ہاں جی میں آ گئی۔ مامی ماموں کہاں ہیں، چلے گئے کیا؟ نہیں، عشاء کے بعد جائیں گے، ابھی تو مغرب ہونے والی ہے۔ آپ کے ماموں کچن میں سینڈوچز ریڈی کر رہے ہیں، پتہ ہے نا تمہیں ان کی کوکنگ کا شوق، مامی نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ جی اچھا، میں بیگ رکھ دوں روم میں، پھر ملتی ہوں ان سے۔ وہ اوپر گئی، بیگ رکھ کر سیدھا کچن میں گئی۔ سامنے وائٹ ڈریس میں کوئی کھڑا تھا، پر ہانی کی طرف پیٹھ تھی۔ السلام علیکم ماموں۔ جیسے ہی وہ بڑھی، اچانک لائٹ گئی، کچن میں اندھیرا ہو گیا۔ وہ آگے بڑھی تو کسی سے ٹکرا گئی۔ وہ اچانک پیچھے ہوئی۔ ماموں کیا ہوا، لائٹ کیوں گئی اس ٹائم؟ ہانی یہاں آ جاؤ۔ لاؤنج سے مامی ماموں دونوں کی آواز آئی۔ اب سچ مچ وہ چونکی۔ لائٹ واپس آ گئی۔ ہانی بالکل اپنی جگہ فریز ہو گئی۔ اگر ماموں باہر تھے تو یہاں کون تھا؟ وہ فوراً باہر گئی۔ ماموں آپ ابھی کچن میں تھے نا جب میں نے سلام کیا؟ ارے نہیں بچہ، میں تو کب سے یہیں ہوں، جب آپ کو اوپر جاتے دیکھا تھا، آپ اوپر جا رہی تھی تو میں یہاں آیا تھا۔ تو پھر وہ کون تھا؟ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ کسی سے ٹکرائی تھی۔ کیا ہوا ہانی، کچھ پریشان لگ رہی ہو، مامی نے پوچھا۔ نہیں تو مامی، اس نے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ کچھ نہیں مامی، بس ایسے ہی، اس نے بمشکل مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا آؤ سینڈوچز اور چائے لو، مامی نے کہا۔ ہاں بھائی کھاؤ اور بتاؤ ایسا مزیدار سینڈوچ کہاں کھایا ہے تم نے، ماموں نے فخر سے کہا۔ جی ماموں، پر اس کا دھیان بار بار وہیں جا رہا تھا۔ ہانی بیٹا طبیعت تو ٹھیک ہے نا، خاموش ہو آج، مامی نے پوچھا۔ ہاں مامی، بس سر میں درد ہو رہا ہے، ٹیبلٹ لے کے سوتی ہوں۔ ہاں اچھا ٹھیک ہے، جاؤ آرام کرو، مامی نے پیار کیا۔ وہ کمرے میں آ کر لیٹ گئی تو سو گئی۔ آدھی رات کو اس کی آنکھ کھلی تو اسے پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کچن میں گئی، فریج سے پانی نکالا، جگ میں بھر کر مڑی تھی کہ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ سناٹے میں آ گئی۔ گلاس اور جگ اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ اس نے زوردار چیخ ماری۔ مامی کی آواز اس کی چیخ سے کھلی۔ وہ باہر آئیں، اوپر جانے لگیں تو انہوں نے دیکھا کچن کی لائٹ جلی ہے۔ وہ کچن میں گئیں تو ہانی زمین پر خوف زدہ بیٹھی کانپ رہی تھی۔ ہانی کیا ہوا ہانی؟ مامی اس کے پاس بیٹھی۔ مامی وہ ادھر، اس نے انگلی سے اشارہ کیا۔ انہوں نے دیکھا تو سامنے بیلن تختہ رکھا تھا۔ یہ یہاں؟ ایک لمحے کے لیے وہ بھی چونکیں، پھر انہوں نے ہانی سے پوچھا، تم چلائی کیوں؟ وہ مامی کوئی بیٹھا تھا یہاں، اس نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ ارے بیٹا کون ہوگا، سب دروازے تو بند ہیں، انہوں نے ڈر کم کیا اس کا۔ نہیں مامی کوئی تھا،
اچھا اٹھو سونے چلو، بس ایسے ہی ڈر گئی ہوگی۔ پر اندر سے مطمئن وہ بھی نہیں تھیں، کیونکہ رات کو وہ جب جگ میں پانی لینے آئی تھیں تو یہ چیزیں یہاں نہیں تھیں، اپنی جگہ پر تھیں۔ وہ اسے لے کر باہر نکلی، اپنے ساتھ سلایا۔ مامی کی گود میں سر رکھ کر وہ سو بھی گئی، پر مامی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کچھ تو گڑبڑ ہے،